سبحان اللہ، ایک ایسا قصہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا ایک معجزہ بھی ہے، اس قوم کی بربادی کا واقعہ بھی ہے، اور ایک عجیب و غریب کشتی کی بھی بات۔ جی ہاں، آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ آج بات ہوگی حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستایا جاتا رہا، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا حال یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے ان کی بات کو کوئی نہ سنے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، یعنی پہلے آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے باقاعدہ درخت اگائے، اور وہ 100 برس کے بعد تیار ہوئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی۔ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا اے نوح، کیا تم اب بڑھے ہی بن گئے ہو، یعنی اب لکڑی کا کام کرنے لگے ہو، حالانکہ پہلے تو تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو، یعنی وہاں پانی نہیں تھا، اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ معاذ اللہ، غرض طرح طرح کا تمسخر، استہزاء کرتے اور قسم قسم کی تانے بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند، یعنی حام، سام اور یافت، اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ کی مومنہ بیوی، اور 72 مومنین مرد و عورت، یعنی کل 80 انسان اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ تھی جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو کن مبارک الفاظوں میں بیان کیا، آئیے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا
يسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اور نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا. اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا. نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا. چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا. پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں. یہ کیسا طوفان تھا؟ یہ کسی سمندر کے ذریعے نہیں بلکہ بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے آیا. قرآن مجید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے. اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی. طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمائی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی رہی، برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی. کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، ذرا سنیے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، کعبہ مکرمہ کا 7 چکر کا طواف بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری
اور ایک روایت کے مطابق بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش اور طیور سب نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدق کے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خدا بند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بولو براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرقاب ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو ہم نے بچانے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی
تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، کتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے، تو سب ان پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا، طوفان تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بددعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت توق عطا فرمائیں اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیں اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اللہ غنی، اللہ کے نبی کی دعا کیسے قبول ہوئی، آج اس کا مظہر ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اب وہ سنتے ہیں۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك۔ فرمایا گیا اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار و تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان اور جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ خوبصورت تجلیوں کی کچھ نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی تکلیفوں اور دل خراش تانوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت آپ برابر ہدایت کا درس دیتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو اب آپ ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب مبلغین کے لیے یہ کیسا درس ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آج چند بیان، چند مدنی قافلے یا کچھ کوششیں کرنے کے بعد اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد، 950 سال کی کوششوں کے بعد
فقط 80 کا قافلہ ایسا بنتا ہے جو ایمان والے ہیں. یہ ہم سب کے لیے صبر کی، عزم کی، استقلال کی کیسی مثال ہے. اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہمت کے ساتھ کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں، جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھی، کشتی پر سوار تھے، اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتے چلی جا رہی تھی. مگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل میں تھے، اس بلندی پر تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی پریشانی. اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت کے وقت بھی مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور مطمئن رہنا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان کافر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے. یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو بعض اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں فلاں بزرگ تھے تو میرے دادا پر دادا اتنے بڑے پیر صاحب تھے یا اتنے بڑے نیک آدمی تھے. اچھی بات، نسبتوں کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن بزرگوں کی اولاد کو تو اور عبادت کی طرف اور ریاضت کی طرف اور اپنے اعمال کی بہتری کی طرف آنا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ والد نیک ہو، دادا نیک ہو تو بیٹا یا پوتا بھی نیک ہوگا. اس کو خود اس نیکی کی طرف کوشش کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنائے. اللہ کریم سے دعا ہے قرآن پاک کے اس عظیم واقعے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، مزید قرآن پاک پڑھتے رہنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.